بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ محترم ناظرین و سامعین، صحیح بخاری کی 12 نمبر اور صحیح مسلم کی 39 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے، آگے سوال کرتا ہے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، آپ کھانا کھلائیں، اور وتقرأ السلام، آپ سلام جو ہے وہ کہیں، علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس شخص پر جو آپ کو جانتا ہے یا جو نہیں جانتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، مسلمان تو ہم سب ہیں، اور ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر شخص اس بات کا ایک دوسرے سے بڑھ کر دعویٰ کرنے کا عادی بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا شخص کو اور اس کے اعمال سے بڑھ کر اپنا عمل پیش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ خیر اینی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، آپ کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو صرف آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس خالق و مالک کی خوشنودی کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم آپ سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ آپ سے کوئی قدر افزائی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نعرے لگائیں، اچھے کلمات کہیں، ایسے نہیں۔ اور انہی لوگوں کی صفت سورہ دہر کی اس سے پچھلی آیت میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان کی عادت ہے، مومنوں کی عادت ہے، ابرار لوگوں کی، نیک لوگوں کی یہ صفت ہے، اس خالق و مالک کی محبت کی بنا پہ یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتیموں کو، آرفنس کو، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ دعویٰ یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء، آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، کوئی قدر افزائی نہیں چاہیے۔ وہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک شخص سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ خالق و مالک کہیں گے میرا فلاں علاقے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا وجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا کی چاہت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عمل کریں، کھانا کھلائیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، آپ سلام کہیں ہر اس شخص کو جو آپ کو جانتا ہے، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جو آپ کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھیے
حدیث میں آتا ہے لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا شخص ہے بڑے کو سلام کہیں، والمار علی القاعد، جو گزرنے والا ہے بیٹھنے والے پہ سلام کہیں، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ ہیں زیادہ لوگوں کو سلام کہیں، وفی روایت اخرى، دوسری حدیث میں ہے والماشی علی القاعد، چلنے والا بیٹھنے والے پہ سلام کہے۔ حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، آپ سلام کہیں جو شخص آپ کو جانتا ہے، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جو نہیں جانتا پر اس کو بھی سلام کہیں۔ محترم ناظرین، یہ دونوں عمل ایسے بڑے عمل ہیں، اسلام خیر ہے، بھلائی کا نام ہے، ہم اس اسلام کے بھلائی والے عمل پر بہترین اسلام کو اختیار کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔